بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کے بارے میں جاننے اور اس کی اہمیت و فضیلت کو قرآن و حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو ملا کر جو وظائف دیے ہیں، اگر وہ کوئی جان گیا تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ یہ وظائف خاص امت المسلمہ کے لیے اور جو کوئی بندہ سچے دل سے مسلمان ہونا چاہے اس کے لیے ہیں۔ جو حضرات خصوصی طور پر انڈین بہن بھائی جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، آج اس کی بڑی اہمیت بھی جان لیجئے۔ دنیا میں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آخرت میں جنت کے حقدار ہوں گے۔ جس قدر آپ یہ کلمہ کہنے میں سچے ہوں گے، اپنے دل کو اسی مقدار میں غیر اللہ سے پاک صاف کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی اس کلمے کو سچے دل سے کہتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اسی سے امید لگاتا ہے، وہ اسی سے ڈرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے۔ اس کے دل میں نفس یا خواہش پر سستی کے معمولی اثرات بھی باقی نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گناہ کے رجسٹر کلمہ توحید کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے۔ لایا جائے گا اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے گا، جن میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور کاغذ کے اس پرزے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین ایک ٹھوس کڑی ہوتی تو لا الہ الا اللہ انہی میں بھی توڑ دیتا۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے شفاعت بھی کریں گے، رحمان نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جہنمیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ لے لیا ہے۔ سچے دل سے کلمہ پڑھنے والا کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، کلمہ توحید پر قائم دائم شخص ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جس آیت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے وہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت ہے۔ اسی طرح سید استغفار کے الفاظ میں بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے۔ جن اعمال کا ثواب کہیں گنا برا چرا کر دیا جائے گا، ان میں لا الہ الا اللہ کا ذکر، چنانچہ جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہیت ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا۔ نیز اس شخص کی افضل عمل صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بار اسے پڑھے۔ متفق علیہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے جہنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے، بلکہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھے اس کے مطابق تو اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی شخص سچے دل کے ساتھ یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ مال و جان کے تحفظ کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا، تو اس کا مال اور جان محفوظ ہوگی، اور اب اس کا
کام معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ جو شخص 10 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے یہ کلمات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرانے کے برابر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ضرور باہر نکالے گا، چاہے اس کے لیے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو۔ حدیث سے قدسی ہے کہ مجھے میرے جلال، کبرائی اور عظمت کی قسم، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا میں انہیں جہنم سے ضرور نکالوں گا۔ بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے، حمد صرف اسی کو سزاور ہے اور وہیں ہر چیز پر قادر ہے، کہے اس شخص کو 10 غلام آزاد کرانے کے برابر اجر ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ کلمات شام تک پورا دن شیطان سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کرے، اور جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جاگ کے برابر ہوں۔ بندے کی زندگی میں کلمہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر شریعت نے کلمہ توحید پر قائم رہنے کی ترغیب دلائی، چاہے حالات یا معاملات کسی بھی قسم کے ہوں۔ چنانچہ جو شخص صبح اور شام کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کہتا ہے تو اس کے لیے یہ کلمات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے غلام آزاد کرانے کے برابر ہوں گے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث دوبارہ بیان کی گئی ہے، اور اگر وہ شام کے وقت کہے تو اس کے لیے صبح تک ایسا ہی اجر ہوگا۔ آپ کا فرمان ہے کہ اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کرام، آگے جو بھی وظائف آ رہے ہیں، جو بھی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، اس وجہ سے کوئی ضروری لا الہ الا اللہ کے متعلق باتیں کرنا مقصود ہے۔ ناظرین اکرام، لا الہ الا اللہ ایک افضل ترین وظیفہ ہے، افضل ترین یہ دعا ہے اور افضل ترین ذکر ہے۔ اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد لازم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کا ہر کام ہوگا، آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت ہے جو احادیث اور قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ناظرین اکرام، لا الہ الا اللہ قرآن پاک کے اندر متعدد جگہ پر آیات میں آیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت و بڑی اہمیت ہے۔ آیت الکرسی کے اندر لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ آیت الکرسی کے اندر آیا ہے۔ اذان کے بعد بھی یہ کلمہ ضرور پڑھا کریں، اور اس کی بڑی برکت، بڑی اہمیت یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اگر وضو سے فراغت کے بعد کہیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کوئی بھی شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جہاں سے مرضی داخل ہو جائے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں کلمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ایسے وظائف ہیں، ان کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں۔